مجنوں صفتم در بدر و خانہ بخانہ، مجنوں صفتم کہ مجنوں کی صفت کی طرح، مجنوں صفتم در بدر و خانہ بخانہ، شاید کہ ببینم رخ لیلا ببہانہ۔ فارسی کا شعر ہے، شاید کہ ببینم، ہو سکتا ہے ببینم میں دیکھ سکوں، رخ لیلا، لیلا کا چہرہ کسی بھی بہانہ سے۔ تو بہت سارے لوگ ہم دیکھتے رہتے ہیں جو اپنی چھوٹی چھوٹی لیلائیں جو ہے وہ بنائے ہوئے ہیں، اور صبح اس سے اٹھتے ہیں اور اسے ایک لیلا کی جو ہے وہ تلاش میں جو ہے وہ نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ تعلیم تو ہمیں بس ایسی ہی لیلا سی جو ہے وہ دے رہا ہے، جو کہانی بھی ہے، جو تھوڑی سی کالی بھی ہے، جو تھوڑی سی عارضی جو ہے وہ بھی ہے۔ تو انسان جو ہے وہ تو اشرف المخلوقات ہے جی، تو اس کا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے اتنی بھاگ دوڑ اور اتنی ایفرٹ کرنا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ گننے کی چیز جو ہے وہ نوٹ نہیں ہے، کرنسی نوٹ نہیں ہے، گننے کی چیز سانس ہے۔ آپ گنیے کہ آپ کے پاس کتنے سانس رہ گئے، وہ سانس جو آپ لے چکے ہیں وہ اب آپ کے بینک بیلنس میں نہیں ہے، وہ گزر گئے ہیں، اور آنے والے سانس کتنے رہتے ہیں اس کے متعلق آپ کو کوئی پتہ نہیں، کوئی علم الیقین نہیں، کوئی عین الیقین نہیں کہ آپ نے جو ہے آنکھوں سے اپنے آپ کو مرتے دیکھا ہو جی، اور کوئی حق الیقین نہیں کیونکہ آپ ابھی تک خود تو مرے نہیں ہیں۔ تو گننے والی چیز جو ہے وہ سانس ہے، اور سانس کے متعلق کوئی علم نہیں کہ کسی وقت رک جائے، کسی وقت جو ہے وہ عزرائیل آ جائے۔ تو انسان کو اپنے شرف کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارنی چاہیے۔ علم اور عمل دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہوں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہوں، اور علم جو ہے وہ آپ کو جیسے جیسے حاصل ہوتا جاتا ہے، اتنی بڑی کائنات ہے یار، کتنا علم آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور جتنا بھی علم حاصل کر لو اس کے اوپر تکبر کیسے کر سکتے ہو نہیں سکتا۔ اتنی بڑی کہکشاں، اس کے اندر جو ہے وہ اتنے سیارے اور ستارے جو کہ ایک دوسرے سے لاکھوں اور کروڑوں نوری سال کے فاصلے کے اوپر ہیں۔ آپ ذرا اپنے سیکنڈز کے اندر ذرا اس کو نکالیں نا، منٹوں اور گھنٹوں میں، تو آپ کو پتہ چلے کہ اس کائنات کی وسعت جو ہے وہ کتنی ہے، اور پھر اس کے اندر ایک چھوٹا سا بے معنی سا بے بختہ سا جو ہے وہ پلانٹ جو ہے وہ ارتھ ہے، اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ 2/3 پانی ہے، 2/3 جو ہے وہ واٹر ہے، 1/3 کے اوپر خشکی ہے، اور پھر اس خشکی کے اندر کچھ پیچز ہیں جس میں انسان رہ رہا ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا چونٹیاں کو خاص کسی ایریے میں، یا ایک اسپیسی جو ہے وہ کسی خاص ایک ایکولوجیکل سسٹم میں ایک خاص جگہ کے اوپر ہے، تو اسی طرح اگر ہم اس گلوب کو دیکھیں اور اس خشکی کے اوپر دیکھیں تو ہم مختلف پیچز میں پڑے ہوئے ہیں، یہ جتنے ملک جو ہے، اور اس میں ہم نے پھر شہر بنائے ہوئے ہیں، ہم اکیلے اکیلے بھی نہیں بیٹھے، اور پھر اربوں لوگ ہیں میرے اور آپ کے جیسے، اور پھر اس کے اندر ایک محمد آسم، اور اس کے اندر پھر اس کا اتنا چھوٹا سا دماغ۔ اب یہ کتنا بھی علم حاصل کر لے، کتنی بھی انفارمیشن جو ہے وہ حاصل کر لے، تو کتنی کر لے گا؟ اتنی تو بہرحال نہیں کر سکتا نا کہ اس کے اوپر تکبر کر لے، یا یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جو میرے پاس ہے وہی حتمی ہے۔ تو حتمی علم جو ہے وہ علیم کے پاس ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو پہلے تو مومن ہو جائیے، اللہ کی ماننے لگ جائیں جی، تب جو ہے وہ عرفان کے راستے کھل جاتے ہیں، تب وہ کشف کے راستے جو ہے وہ کھل جاتے ہیں، اور تب وہ علم آتا ہے جو عاجزی کا علم ہے، جو آپ کے احساس لا علمی کا علم ہے جی، اس بات کا کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا، اس بات کا
کہ تو علیم ہے، اس بات کا کہ تو کبیر ہے جی۔ تو وہ علم جو علم نافع ہو، تو علم نافع کون سا علم ہے؟ علم نافع وہی علم ہے جو اللہ کی ذات کے متعلق علم دے، جس سے آپ کی ذات کو بھی نفع پہنچے جی۔ اور جب وہ اللہ کی ذات کے متعلق علم اور اللہ کی صفات کے متعلق علم آپ کے اندر اترتا ہے، آپ کی روح میں اترتا ہے، تو آپ کے اندر بدلاؤ آ جاتا ہے، اور پھر وہی علم جو آپ کے لیے نافع تھا، جب آپ کے عمل کی صورت میں باہر آتا ہے تو خلق کے لیے نافع